سماج کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا، کیوں کوئی کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا صفایا کر دو، گندگی مٹا دو۔ لیکن تم ہو مجرم، تم نے اپنے عیاش، اپنے شرابیوں کو، آصفہ کے مجرمین کو پھانسی کی سزا کیوں نہیں دی گئی ابھی تک؟ سوال کرتا ہے تم سے یہ پورے بھارت کے لوگ، صرف بولتے ہو، کھوکھلے دعوے کرتے ہو کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ جب مجرمین پکڑے گئے 7 دن تک اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ ایک مندر کے اندر مندر کے پجاریوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ میں۔ اگر کسی مسجد کا امام صاحب اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹتا تو اب تک اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اب تک نہ معلوم کتنے الزامات لگتے۔ لیکن کیوں نہیں کٹوا کے اس گھاٹی کے اندر، کشمیر کے اس گھاٹی کی اندر جو آج بھی آصفہ کی چیخ سنائی دے رہی ہے، ان کے مجرمین کو آج تک ان کے ریپسٹ کو پھانسی کی سزا کیوں نہیں ملی؟ ان میں کیوں نہیں پیسہ خرچہ کرتے؟ کیوں نہیں انٹیلیجنس کو مضبوط کرتے ہو؟ بچے مر جاتے ہیں، ان کی ریپ کر دی جاتی ہے، ان کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، ان کے مجرمین کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اوہو ریپسٹ آئے ہیں، پھول برساؤ، ریپسٹ آئے ہیں، انہیں گولیوں سے بھون دیا جانا چاہیے سامنے میں رکھ کر۔ ظالم جلاد ہی بیٹھے ہیں کرسی پر تو کیا انصاف کریں گے؟ میرے بھائیوں، وقت بھی آپ کا بہت ہو چکا ہے، اب بہت مشکل سے آپ لوگ مجھے بھی سن پا رہے ہیں، میں بھی کیسے کیسے بول رہا ہوں۔ خیر، اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آج بھی ہمارے بیچ ایسے ایسے محنتی لوگ ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے پر ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی آپ کی فرصت کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو آج کی تاریخ میں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیجیے، ضروری ہے، اسکول کی تعلیم بھی دیجیے۔ اگر آپ نہیں دیجیے گا تو پتہ، ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا، شاید اس کا نام تھا کملیش، ایک لڑکا تھا، بولا بالا معصوم سا، 22-23 سال اس بچے کی عمر تھی، لیکن اس بچے کو 20 سال کی عمر قید کی سزا ہو گئی۔ کس لیے؟ اس کی جہالت کی وجہ سے، یعنی وہ لڑکا جاہل تھا تو اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کے ایک انگوٹھے کی فنگر پرنٹ کی وجہ سے، اس کے انگوٹھے چھاپ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو 20 سال کی سزا ہو گئی۔ اگر وہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو 20 سال کی سزا ہوتی۔ اس کے ماں مر گئی، اس کے باپ مر گئے، اس کے 2 بھائی مر گئے، اس کی بہن وفات پا گئی، پورا گھر تباہ ہو گیا۔ 20 سال کی سزا کاٹ کر کے آیا، تب اس کو ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کملیش، آج ہائی کورٹ بہت شرمندہ ہے، تم کو 20 سال کی سزا ہوئی، 6 مہینہ ابھی باقی ہے، لیکن 6 مہینہ پہلے تم کو رہا کیا جاتا ہے، تم کو باعزت بری کی جاتی ہے، تم کو بری کرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ ہائی کورٹ بہت شرمندہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں شرمندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم بھی جانتے ہو اور ابھی ہائی کورٹ کو پتا چلا ہے کہ تم جو 20 سال سے جس گناہ کی سزا تم بھگت رہے ہو، حقیقت میں وہ اس بچے نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں تھا۔ بتائیے تو پھر تو اقبالیہ جب بیان پولیس لے رہی تھی اس سے، تو اس میں جو مضمون لکھا ہوا تھا، اقبالیہ اپنے جرم کو قبول کر رہا تھا، تو اس میں سگنیچر ضروری ہوتا ہے، تو اس نے پڑھا نہیں۔ اگر پڑھنا جانتا تو پورا پڑھتا وہ کہ بھئی اس میں جو گناہ میں نے نہیں کیا اس کا اقرار ہے اس میں۔ اگر پڑھا لکھا ہوتا تو بچہ دیکھتا کہ بھئی اس میں تو میں نے گناہ ہی نہیں کیا، تو فوراً اس نے پولیس والوں نے کیا کہا کہ تم بہت جلدی بیل پر رہا ہو جاؤ گے، یہ تمہارے ضمانت کے کاغذات ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم کو ضمانت ملنے والی، بیچارے نے انگوٹھا ڈال دیا، اس کے بعد جاؤ 20 سال کے لیے جیل میں بند۔ اگر بچہ پڑھا لکھا ہوتا فوراً پڑھتا کہ مودی جی نے کیا پاس کیا۔ امیر شریعت کا انتقال ہو گیا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولانا سید مولانا ولی رحمانی صاحب، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کرونا کا ویکسین لیا تھا،
یعنی ویکسین دوائی کورونا سے بچنے کی. تو یہ ویکسین جو لیتے ہیں تو اس ویکسین کو لینے کے بعد 6 گھنٹے تک تقریباً بخار رہتا, 6 گھنٹے تک یہ ویکسین. تو مولانا نے 18 مارچ کو جو ویکسین لیا تھا تب سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی. ویکسین لینے کے بعد تب سے لے کر ان کی طبیعت میں سدھار نہیں. ویسے تو موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ مولانا کی طبیعت ٹھیک تھی حضرت امیر شریعت کی, لیکن ویکسین لینے کے بعد میں یہ طبیعت بگڑی وہ تو اللہ کو معلوم ہے. بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شان بہار, جھارکھنڈ, اڑیسہ, بھارت کے اندر مولانا ولی رحمانی صاحب تھے. کتنوں بھی برننگ ایشوز ہوں سب سے پہلے ان کی طرف سے آواز بلند ہوتی تھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی جو جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے, اللہ کسی طریقے سے اس جگہ کو مکمل طور پر پر نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کے تمام چیزوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے جو وہ کر گئے. انہوں نے ایک رحمانی 30, ایک ان کی ایک برانچ رحمانی 30, اس کے اندر ہر سال کم سے کم 30 IPS کلیکٹر IPS پیدا کرتے ہیں. وہ IPS کلیکٹر, DM, SP مولانا ہے مولانا, لیکن کتنا بڑا کام کر رہے تھے دنیاوی اعتبار سے. وہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے بچوں کو, مسلم بچوں کو وہ سول سروسز میں کی تیاری کراتے تھے تاکہ ہمارا بچہ IPS بنے گا, ہمارا بچہ DM بنے گا, ہمارا بچہ SDM بنے گا, ہمارا بچہ SP بنے گا, DSP بنے گا, تب نہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا. کشن گنج میں DM ہوگا تب نہ وہاں کوئی دنگا نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا. پتا چلا کہ کوئی بھگوا دھاری آ گیا ماتھے میں تلک لگا کر اور کوئی تشدد پرست آدمی آ کر بیٹھ گیا, جہاں دنگا نہیں ہوگا وہاں پر بھی دنگا کرا دیتا. جو اس طرح جو اسمویدھانک مائنڈ کا ہوتا ہے, جن کو بھارت کے سمویدھان پر وشواس نہیں ہوتا, تو ہمارا بچہ بھی اگر ہوگا تو ہمارا بچہ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل امانت داری کے ساتھ کام کرے گا. ہندو مسلمان نہیں کرے گا, وہ سب کو سیف رکھنے کی کوشش کرے گا. یہ محنت اور یہ مشن تھا حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کا, حضرت امیر شریعت کا. میرے بھائیوں, وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے, ہمارے بیچ میں صوفی رقیب صاحب بھی ہیں, یہ نعت سنائیں گے آپ کو. میں نے تو اپنی 1 گھنٹے کی تقریر سنا دی ہے. بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہاں سے یہ فیصلہ لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم انشاءاللہ ضرور دیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی جانے کی پوجا نہ بنائے.